یہاں پر آپ نے دو بہت ہی خوبصورت تقریریں سماعت کی ہیں، اور اس کا مرکزی موضوع اساتذہ ہی ہے۔ گو کہ نظام تعلیم پر بات ہوئی ہے، سچویشن پہ بات ہوئی ہے، ہمارے طرز عمل پہ بات ہوئی ہے، لیکن کور ایشو ہمارے اساتذہ ہیں۔ جن چیزوں کی طرف تبدیلیاں نہیں آتی ہیں اس کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے، اور جہاں تبدیلیاں ہوئی ہے اس کی تاریخ بھی بتلائی گئی ہے۔ اقبال نے ایک بات کہی تھی کہ آئین انہوں سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل بہت کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ نئی تبدیلیوں کو بہت جلدی ایکسیپٹ کرنا، یہ انسانی فطرت میں کہیں نہ کہیں پرابلم ہے۔ عافیہ صدیقی کا نام سنا ہوگا آپ نے، پاکستانی ایک ڈاکٹر ہے جو اس وقت امریکہ کی جیل میں ہے۔ اس کی ڈاکٹریٹ کا جو موضوع ہے وہ ہیومن انڈیکس کا ہے، اور اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انسانی تاریخ کے اندر کون سا ایسا پیریڈ ہے جس میں لوگ بہت جلدی تبدیل ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس کی اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ وہ پیریڈ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس میں صحابہ کا دور ہے۔ یہ وہ پیریڈ ہے کہ ایک آسمان سے حکم اترتا تھا اور سچویشن بالکل بدل جاتی تھی۔ انسانی فطرت کو منٹوں اور سیکنڈوں اور گھنٹوں کے اندر تبدیل کرنے کا اس سے بڑا تاریخی ریکارڈ اور کوئی نہیں ہے۔ اس کی ریسرچ کا سب سے بڑا موضوع یہی ہے۔ کتنے ایفرٹس لگائے جاتے ہیں انسانوں کی ذہنیت کو بدلنے کے لیے، اس کے ایٹیٹیوڈ کو بدلنے کے لیے، اس کے مزاج کو بدلنے کے لیے، لیکن اس مزاج کو بدلتے بدلتے ایک زمانہ گزر جاتا ہے۔ اقبال نے شاید دوسری چیز کو اٹھا کر یہ بات کہی ہے۔ تعلیمی نظام جو اس وقت ہمارا ہے، وہ جو کچھ ہمیں دے رہا ہے، اس میں تو صرف اقبال کی یہ بات ہی سمجھ میں آتی ہے جس میں اس نے بات کہی تھی کہ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا وہ اپنی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ زمین و آسمان کے خلابے ملانے والے اپنی ذات کے اندھیروں کو نہیں پہچانتے ہیں۔ اندر کتنا اندھیرا ہے، اوپر سے صاف ستھرا کرنے والے اپنے ذہنوں کی گندگی کو دور نہیں کر سکتے۔ سوچھ ابھیان چاہے کتنا ہی چلایا جائے، لیکن دماغوں کے اندر جو گندگی ہے، دلوں کے اندر جو بغض ہے، اس گندگی کو دور وہ کر نہیں سکتے۔ اس ترقی کو ترقی نہیں کہا جا سکتا۔ وہ تعلیمی نظام چاہے کہیں تک بھی انسان کو پہنچا دے، لیکن اس کی اصل تربیت اور تزکیے کی جو کمی رہ جاتی ہے اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ تعلیمی نظام نے بہت ساری چیزیں پیدا کی، ظاہر ہے کہ کیونکہ بنیادی موضوع ہمارا معلم ہے، اس لیے میں دوسری باتوں کو چھوڑ کر اسی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ معلم کا مادہ بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ کس چیز سے ہے، علم سے ہے۔ اور علم کیا ہے؟ اکیڈمک دنیا میں علم تو معلومات کا نام ہے، جاننے کا نام ہے، پہچاننے کا نام ہے، لیکن ایمانی ڈیفینیشن اس کا یہ ہے کہ علم آفاق و انفس میں سنت اللہ کے ادراک کا نام ہے۔ یہ جو کائنات ہے ہماری، یہ جو ہم موجود ہیں، اس کے اندر سنت اللہ کیا ہے، اس کو جانچنے، اس کو نکالنے، اس تک پہنچنے، اس کو جاننے کا نام علم ہے۔ اور یہ علم جب پہنچایا جاتا ہے تو تعلیم بن جاتی ہے، اور یہ پہنچانے والے معلم کہلاتے ہیں۔ ایک نوبل پروفیشن معلم کا، ایک سب سے اچھا، بہترین اور پاکیزہ پروفیشن۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات کی گئی کہ آپ نے کہا کہ انما بعثت معلم، کہ میں جو ہے معلم کی حیثیت سے مبعوث کیا گیا ہوں۔ میں تو اس سے اور آگے کی بات کہہ رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ علم کا مرکز ہمارے ایمان کے حوالے سے خدا کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا یا آدم کا سب سے پہلا انکاؤنٹر جو ہے
وہ اسی حیثیت سے ہوا تھا جس کی ہم آج بات کر رہے ہیں۔ قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر جو بات کہی گئی ہے کہ اللہ نے آدم کو چند چیزوں کے نام سکھلائے، اور سکھلانے کے بعد جب فرشتوں کے سامنے پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ، فرشتے بتا نہیں سکے، لیکن آدم نے وہ چیزیں بتا دی جس کے لیے اس سے کہا گیا کہ تم سجدہ کرو انہیں۔ انسان کا شرف علم کی وجہ سے ہے، اور یہ علم کا منبع خدا کی ذات ہے، اور وہی سب سے بڑا معلم ہے۔ آدم کا انکاؤنٹر جو سب سے پہلا ہے خدا کی ذات سے، وہ اسی رشتے سے حوالے سے ہے کہ وہ معلم کی حیثیت سے آدم کو اس نے چیزیں سکھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تاریخ کے اس دور پر جا کر اپنی بات کر رہے ہیں جبکہ ایک میچورٹی آ چکی تھی، لیکن سب سے پہلا انسان ایک طالب علم تھا، اور سب سے پہلا معلم خدا کی ذات تھی۔ اس نوبل پروفیشن کو اگر آپ سامنے رکھتے ہیں تو پوری انسانی تاریخ کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنے بھی انقلابی لیڈرشپ ہے، جتنی بھی، میں بہت اس کو پھیلانا نہیں چاہتا موضوع کو، لیکن آپ جانتے ہیں جتنی بھی انقلابی لیڈرشپ ہے سب اساتذہ کی جو ہے کمیونٹی سے آئی ہے۔ جتنے بھی ریولوشنری آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے پوری تاریخ کو، اور میں ریسنٹ نام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان ناموں کو دیکھیے کہ یہ ٹیچرز برادری سے آئے، یہ اساتذہ کی برادری سے آئے۔ کون نہیں جانتا بدیع الزماں نورسی کو، ایک استاد رہے؟ کون نہیں جانتا سنوسی موومنٹ کے عمر مختار کو، جس نے لیبیا میں وہ فائٹ کی ہے جو تاریخ کا ایک بڑا حصہ بن گئی؟ علی شریعتی کا نام کون نہیں جانتا؟ ہماری تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ جتنی ریولوشنری لیڈرشپ ہے وہ سب ادھر سے آئی ہے۔ البتہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ قانون کی زبان جاننے والوں کے ذریعے سے آئی ہے، ایک دوسرا معاملہ ہے، لیکن حقیقت میں تبدیلی والی جو لیڈرشپ ہے وہ سو اساتذہ کے درمیان ہی سے اٹھ کر آئی ہے، اور اس نے کمال کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت حدیث فرمائی تھی کہ اب وہی کا صلاح سن کہ تیرے 3 باپ ہیں، ایک وہ جس کے صلب سے تو پیدا کیا گیا ہے، ایک وہ جس نے تجھے تعلیم دی ہے، اور ایک وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی ہے۔ یہ 3 باپ ہیں تیرے، لیکن اس میں سب سے افضل جو کہا گیا ہے وہ ہے جس نے تجھے تعلیم دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں کیٹیگری میں افضل ترین بات اس کے لیے فرمائی ہے، صلب کے والد کو قانونی حق تو ہے، ایک لیگل اسٹیٹس اس کا ہے، لیکن افضل ترین جو حدیث میں بات کہی گئی ہے اس کی ہے جس نے تعلیم دی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جو مجھ کو ایک لفظ بھی سکھائے گا وہ میرا میں اس کا غلام ہو جاؤں گا، چاہے وہ مجھے فروخت کر دے یا اپنے پاس رکھ لے، یعنی وہ میرا استاد ہو جائے گا۔ ایک لفظ سکھانے پر استاد تسلیم کر لینا، اس سے زیادہ شرف اور عظمت کی بات کسی اور پروفیشن میں نہیں ہے، یا یہ اس سطح پر جو چیزیں کہی گئی ہے وہ کسی اور پیشے کے اندر ہم کو نظر نہیں آتی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ موجودہ دور کے اندر بعض لوگ جو ہے بائی چانس ٹیچر ہو جاتے ہیں، جن کا تذکرہ ابتدا کی گفتگو میں آیا ہے، لیکن بعض لوگ جو ہے بائی چوائس ہوتے ہیں۔ جو بائی چوائس ہوتے ہیں وہ شاید میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان سے امید یہ کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے نوبل پروفیشن کا خیال رکھتے ہوئے وہ چیز ادا کریں گے جو مطلوب ہے۔ ایک ذمہ داری کا کام ہے، ایک نسل کی معماری کا کام ہے، ایک ریسپانسبلٹی اور ظاہر ہے کہ ذمہ داری جب آدمی اٹھاتا ہے تو وہ جڑ جاتا ہے جواب دہی سے، اکاؤنٹیبلٹی سے۔ ذمہ داری ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو دا اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ جب ذمہ دار کوئی آدمی ہوتا ہے تو اس کو جواب دہ ہونا بھی پڑتا ہے۔ اب جواب دہی ایک معلم کہاں رکھتا ہے؟ اپنے مینجمنٹ کے سامنے، اپنے پیرنٹس کے سامنے، جو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پیرنٹس کے سامنے، کہاں ہے؟ سب سے پہلے جواب دہی کا معاملہ تو اس کے رب کے سامنے ہے۔ خدا سے جوڑ کر جو سوال اس سے سامنے آئے گا وہاں اس کو جواب دینا ہے کہ وہ جو امانتیں ماں باپ سمیٹ کر تمہاری گود میں ڈال دیتے ہیں
تم ان امانتوں کا کیا کرتے ہو؟ ان کے کردار میں، ان کے اخلاق میں، ان کے علم میں، ان کی انفارمیشن میں جو تمہیں اضافہ کرنا چاہیے، اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو یہ خیانت ہے۔ اور خیانت کے تعلق سے اللہ کے رسول نے بہت صاف ستھری بات بتائی ہے، کہا کہ جو وعدوں سے وفا نہیں کرتا ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے، جو وعدے وفا نہیں کرتا ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے، اور جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ یہاں ایمان کو داؤ پہ لگا دیا گیا ہے۔ اگر ہم یہ امانت جو والدین اپنی گود سے اٹھا کر ہماری گود میں دے دیتے ہیں، اگر اس کو پوری طرح سے ہم نے پورا نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خیانت کی، اور اگر ہم خائن ہیں تو ہمارے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ استاد کا جو رتبہ ہے، جو عظمت ہے، وہ بہت عظیم ہے۔ وہ کیسے کیسے پتھروں کو تراش کر ہیرے بنا دیتا ہے، اس کا کام اتنا نازک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جوہری جو ہیرے تراشتا ہے اس سے زیادہ نازک کام ایک انسان کو تراشنا ہے، اور ایک معلم کا جو سب سے بڑی ڈیوٹی ہے کہ وہ ایسے پتھروں کو جو بہت ناہموار ہیں چاروں طرف سے، اس کو ہر طرح سے تراش کر ایک خوبصورت ہیرے میں تبدیل کر دے۔ یہ ایک ایسا جاب ہے جو بنیادی طور پر اسے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اقبال کا بہت مشہور واقعہ شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا۔ اس نے جب انگریزوں نے اور وائسرائے نے طے کیا کہ ان کو سر کا خطاب دیا جائے، سر کا خطاب دینے کے لیے انہیں وائسرائے ہاؤس بلایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں نہیں آ سکتا۔ سے معلوم کیا گیا کہ آخر آپ کیوں نہیں آ سکتے؟ تو انہوں نے کہا کہ سر کا خطاب تو ٹھیک ہے جو مجھے مل جائے گا، لیکن میری شرط یہ ہے اس کو قبول کرنے کے لیے کہ میرے استاد کو بھی ایک خطاب دیا جائے۔ اور ان کے استاد کا نام میر حسن تھا، شاید آپ نے سنا ہوگا۔ میر حسن کو تاریخ نہیں جانتی کون ہے یہ میر حسن۔ اقبال کے یہ کہنے پر میر حسن معلوم ہوئے کہ یہ اقبال کے ایک ٹیچر تھے جو انہوں نے پڑھایا تھا ان کو۔ میر حسن کو شمس العلماء کا جب تک خطاب نہیں دیا جائے گا، اقبال سر کا خطاب قبول نہیں کریں گے۔ تو انگریز وائسرائے نے کہا کہ آپ اتنا جو ہے اینڈمنٹ کیوں ہے اس بات پر کہ آپ اپنے خطاب کو ٹھکرا رہے ہیں، جبکہ آپ کو خطاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ فلاسفی میں آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے، فلاں کیا ہے، آپ نے جو ہے پازیٹیو ایگوئزم کے تعلق سے، خودی کے تعلق سے ایک نئی دریافت کی ہے، اور آپ کا فلاسفی یہ ہے اور دنیا بھر کی باتیں کی، آپ نے نئے نئے ڈائمنشن سے لوگوں کی رہنمائی کی ہے، اس لیے ہم آپ کو اس کا خطاب دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ، اور پھر یہ کہا کہ میر حسن نے کیا کیا ہے ایسے کہ اس کو شمس العلماء کا خطاب دے دیا جائے؟ آخر کون سا ایسا کارنامہ اس کے ریکارڈ پر ہے کہ اس کو ہم یہ خطاب دے دیں؟ تو اقبال نے بہت سنجیدہ ہو کر یہ کہا کہ میر حسن کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اقبال کو بنایا ہے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ استاد کا رتبہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ ایک ایسا انسان جس نے تاریخ کے ایک بڑے دھارے کو موڑنے کی کوشش کی ہے، بلکہ بر صغیر کیا سینٹرل ایشیا کے بہت سارے ممالک میں اقبال جہاں پڑھا جاتا ہے، جس کو سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ جہاں تک پرشین بولی جاتی ہے، جہاں تک اردو سمجھی جاتی ہے، وہ ساری دنیا جس سے متاثر ہے، وہ ایک ایسے استاد کے بارے میں بات کرتے ہیں جس نے ان کو بنایا تھا۔ تو یہ نہ بھولنے والی جو ذات ہے ٹیچر کی، یہ ہمیشہ یاد رکھنے والی بات جو ٹیچر کی ہے، یہ وہ نوبل پروفیشن کے نتیجے میں ہمیں ملا ہے جسے ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اسی طرح، آپ نے ایک اور واقعہ بھی سنا ہوگا سکندر کا، ارسطو اس کا استاد تھا۔ ارسطو اور سکندر کسی جنگ میں ساتھ ہی ساتھ چل رہے تھے، راستے میں ایک دریا آیا جس کا ابھاؤ بہت اونچا تھا، اس کی موجیں اٹھ رہی تھیں۔ تو یہ طے کرنا پڑا کہ آخر پہلے کون اس کو پار کرے گا۔ سکندر نے کہا کہ میں پہلے اس کو پار کر لوں گا۔ ارسطو تو استاد تھے، سکندر نے اپنی جوان مردی دکھائی اور اس کو پار کر کے نکل گیا۔ ارسطو ناراض ہوا، اس نے کہا کہ میں تمہارا استاد ہوں اور تم مجھ سے پہلے پار کر لیتے ہو۔ تو اس نے معافی مانگی سکندر نے اور کہا کہ میں دریا کا جو طوفان تھا، جو سیلاب تھا، اگر اس میں آپ پہلے پار کر دیتے اور اس میں آپ کو کوئی نقصان ہو جاتا اور آپ بہہ جاتے تو دنیا کا ایک بڑا نقصان ہو جاتا۔ میں جا کر وہ پہلے طوفان دیکھنا چاہتا تھا اور اس میں بہنا چاہتا تھا، اگر میں مر بھی جاتا تو ایک سکندر مرتا،
لیکن اگر ارسطو مر جاتا تو وہ کئی سکندروں کو بنانے والا اس دنیا سے چلا جاتا. ایک استاد کیا کیا تبدیلیاں لا سکتا ہے، کیسی کیسی تبدیلیاں لا سکتا ہے، ذہنوں کو کیسے افق دے سکتا ہے، وہ سوالات کے ذریعے سے کیا کیا ان کے اندر پینیٹریٹ کرتا ہے، انپٹ کرتا ہے، کیسے انجیکٹ کرتا ہے، کیسے وہ جو چیز کو ڈالتا ہے جو زندگی کو سنوار دیتی ہے اور ایک ایسی زندگی کو اپنانے کے لیے اس کو تیار کرتی ہے، وہ بھلے ہی امیجنری ہو، بھلے ہی تاریخ میں مستقبل میں بہت دور نظر آنے والی چیز ہو، لیکن ایک بڑا سوال ہے. اسی طرح ایک پروموٹر صاحب تھے، انہوں نے یہ بات کی کہ میں اکثر پوچھتا تھا بچوں سے کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں، کیا بننا چاہتے ہیں. بچے کہتے تھے کہ ڈاکٹر، انجینئر اور سائنٹسٹ اور اس قسم کی جو بات کرتے تھے. لیکن وہ ٹرینر صاحب نے ایک بات کہی کہ مجھے زندگی میں بس ایک جگہ ایک ایسا لڑکا ملا جس نے بالکل عجیب بات کی جو میں سن کر بہت حیران و پریشان رہ گیا. میں نے پوچھا کہ بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نور الدین زنگی بننا چاہتا ہوں. بالکل جو کلاس کے فیلو اس کے تھے اس سے بالکل الگ جواب. ایک ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ یہ سب بننا چاہتا ہوں، اور ایک لڑکا کہہ رہا ہے کہ میں نور الدین زنگی بننا چاہتا ہوں. تو میں نے بیٹا یہ کیوں نور الدین زنگی بننا چاہتے ہو؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ کہتے ہیں کہ آج تک میں اس پہ سوچتا ہوں. اس نے جواب دیا کہ میرے استاد نے مجھ سے یہ بات کہی کہ تم نور الدین زنگی بننا، اس لیے کہ نور الدین زنگی وہ ہے جس نے ہمارے نبی کی عزت و آبرو کو بچایا تھا اور ان کی عصمت کو بچایا تھا. اور پورا واقعہ سنایا. میں اس وقت اس موضوع پر جانا نہیں چاہتا کہ بہت لمبا واقعہ ہے. اس نے بچایا تھا. اس لیے آج ڈنمارک کے کارٹون بھی نکلتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی ہوتی ہے. آج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت سے جو کھلواڑ کر رہے ہیں، میں ان کے لیے نور الدین زنگی بننا چاہتا ہوں. ایک استاد کے ایک ذہنی افق میں کوئی چیز ڈالنے کے نتیجے میں بچے کے اندر وہ بننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. وہ بنے گا نہیں بنے گا، کس حد تک وہ کامیاب ہوگا، یہ ایک تو مستقبل کا مسئلہ ہے. لیکن بچے کی زبان سے اس بات کا نکلنا خود ایک استاد کے اس ضرورت کو اور اس اہمیت کو اجاگر کرتا ہے جو بچوں کی ذہنیت کو بناتے ہیں. اسی حوالے سے جو ہمارے امیل الحسن صاحب نے جو باتیں کی ہیں کہ کس طرح ہم ایک معاملات کو اس وقت کے تعلیمی نظام اور آئندہ آنے والے تعلیمی نظام میں کس طرح ایک استاد کے رول کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی طرف توجہ دلائی ہے. میں اس موقع پر بھی ظاہر ہے کہ یہاں کی جو تعلیمی نظام کی بات ہے، یہاں کے تعلیمی نظام کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں لیکن بہت ساری خامیاں بھی ہیں. ان خامیوں کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کوئی تعلیمی نظام کو ہم بدل نہیں سکتے، ایک بالکل سڈنلی ہم اس سچویشن کو تبدیل نہیں کر سکتے. اس لیے کہ یہ تبدیلیاں جو ہے ایسی ہیں جیسے موسم ہے، سردی ہے. سردی ہے تو سردی کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن سردی کا علاج تو کیا جا سکتا ہے. سویٹر کا انتظام تو کیا جا سکتا ہے، وکس لگایا تو جا سکتا ہے، کوئی گولی کا استعمال تو کیا جا سکتا ہے کہ ہم کس طرح کولڈ سے بچیں اور کس طرح ڈیفنس کریں. یہاں نیشنلزم کی بھی بات آئی ہے. نیشنلزم کے حوالے سے جہاں جہاں سے باتیں آئی ہے، نیشتے کا بھی حوالہ آیا ہے. نیشتے کے جو مینٹرز تھے جنہوں نے اس کے ذہنی افق کو بنایا تھا، وہ بھارت کے وہ لوگ تھے جنہوں نے ورن ویوستھا کی بنیادیں رکھی. میکس مولر نے اور اس سے ریلیٹڈ ہٹلر اور میسولینی سے لے کر ڈاکٹر مونجے نے، اور ڈاکٹر مونجے سے لے کر RSS کی پوری لابی نے، اور اس لابی کی موجودہ حکومت نے جو تعلیمی نظام کو ڈیزائن کیا ہے، آپ اس کے اوپر دیکھیے کہ پورا کا پورا سیفرنائزیشن کا نظام. ظاہر ہے کہ ابتدا سے اگر آپ رادھا کرشنن کے حوالے سے بات کریں گے کہ انہوں نے جو تعلیمی ذائچے بنائے تھے، یا یہ کوٹھاری کمیشن کے بارے میں بات کریں گے، یا گوپال سنگھ کی کمیشن کے بارے میں بات کریں گے، وہاں تک تو ٹھیک ٹھاک معاملات چلتے ہیں کہ تعلیم کو پیٹ سے جوڑ دیا ہے. لیکن جو نئی اصطلاحات، نئی جو زاویے سے جو چیزیں آئی ہیں، 1986 میں راجیو گاندھی کی جو تعلیمی پالیسی ہے جس نے نیشنل فریم ورک میں کام کرنا شروع کیا ہے، اس کے جو 10 اہم نکات ہیں
اس میں آپ کتنے نکات کو کس طرح سے جو ہے اپنی قوم کو اس سے بچا سکتے ہیں، اپنی نسل سے بچا سکتے ہیں، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ گو کہ وہ نیشنل سطح پہ بہت اونچی باتیں نظر آتی ہوں گی، لیکن ہمارے دین و ایمان کے خلاف نظر آتی ہیں، ہمارے عقیدے کے خلاف پڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے ڈیفنس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ نیا تعلیمی نظام سیفرونائزیشن کی طرف جا رہا ہے، اور جو ہم نے اپنے مدارس سسٹم کو ڈیولپ کیا ہے اس کو سیکولرائز کیا جا رہا ہے، اور پورے تعلیمی نظام کو جو کمرشلائز کیا گیا ہے وہ اوپر اور سونے پہ سہاگا ہے۔ تو یہ پورے سسٹم کے اندر جو سیفرنائزیشن ہے اور جو مدرسہ جو ایجوکیشن کو جو سیکولرائز کیا جا رہا ہے، اس سے جو امپیکٹ پڑے گا، اور ہم 100 سال کے بعد کھڑے رہ کر اپنی نسلوں کو دیکھنا چاہیں گے کہ نسلیں ہماری کہاں کھڑی ہیں۔ تو جاپان کے اندر تو وہ سسٹم آنے سے وہ ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں، لیکن یہاں سیفرنائزیشن کے نتیجے میں، یہاں سیکولرائزیشن کے نتیجے میں جو نسلیں کھڑی ہوگی وہ شاید اپنے آپ کو پہچان نہیں سکے گی، یا ہم نہیں کہہ سکیں گی کہ ہماری نسل ہے۔ اس کے ڈیفنس کے لیے معلم کیا کر سکتا ہے؟ اساتذہ کا رول اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایمانی غیرت اس کو کس طرح سے یہ ڈیفنس لائن کو کھینچنے کا جو ہے توجہ دلا سکتی ہے، اس پر ان کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایسا کوئی نظام جو معلم اختیار کرے جس کے نتیجے میں بچوں کے ذہن اور ان کے اذہان کو ان عقیدوں سے بچایا جا سکے جو عقیدوں کو جو عقیدے کے طور پر جو ارتداد کا کام کریں گے، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور میرے خیال میں یہ معلم اس سلسلے میں ایک بہتر رول پلے کر سکتا ہے اگر اس کو جو ہے احساس اس بات کا ہو جائے کہ وہ کیا چیز ہو۔ دوسری چیز جو میں اس میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ ٹیچر جو ہے ریزننگ مائنڈ پیدا کر سکتا ہے بچوں کے اندر، جستجو، جیسے ابھی بات آئی تھی، کیوریسٹی والا دماغ، کیوں، کیسے، کیوں کا سوال، کب کا سوال، کیسے کا سوال جب تک بچے کے اندر پیدا نہیں ہوگا کوئی نئی تحقیق دنیا کے اندر آ نہیں سکتی ہے۔ اور ہمارا جو المیہ ہے کہ 1000 سال سے لے کر ہم نے دنیا کو کچھ دیا نہیں ہے، آج تک دنیا سے لیا ہے لیکن دیا کچھ نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ میں الجھے رہے ہیں، ہمارا سیاسی زوال، ہمارا تعلیمی زوال، ہمارا معاشرتی زوال، ہمارا معاشی زوال، ہم اسی میں الجھے رہے ہیں۔ دنیا کو ہم نے دیا نہیں ہے۔ 1000 سال پورے گزر چکے ہیں، 1000 سال پہلے ہم نے بہت کچھ دیا ہے دنیا کو، ہم نے دیا ہے دنیا کو، اور دنیا ہماری احسان مند ہے کہ ہم نے دنیا کو کیا کیا دیا ہے۔ وہ افق کے ستارے آج بھی پڑھے جاتے ہیں، خوارمی کا نام آج بھی عزت سے لیا جائے گا، جابر بن حیان کا، ابی علی سینا کا، ابن حسم کا نام لیا جائے گا، لیکن اس کے بعد سے ہماری تحقیقات، ہمارے ریسرچ، ہمارے سب چیزیں ڈمپ ہو کر رہ گئی ہیں، اس لیے کہ کیوریسٹی والا مائنڈ، ایک ذہنی افق کے اندر وہ انجیکشن، یہ کیوں ہے، کیسے ہے، یہ کب سے ہے، یہ سوالات پیدا کرنے والے دماغ اساتذہ نے بنانے چھوڑ دیے، اس لیے یہ صورتحال ہماری پیدا ہوئی ہے۔ نیوٹن سے لے کر اسٹیفن ہاکن تک جو کچھ صورتحال ہمارے سامنے اس وقت ہے، جو نئے تھیریز جو آ رہی ہیں، ہائپوتھیسس کی شکل میں جو آ رہی ہیں، یا یہ کہ سائنٹیفک ریزننگ کے حوالے سے آ رہی ہیں، یہ ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ہم کہیں نہ کہیں قریب تو نظر آتے ہیں، لیکن کہیں ہم اس میدان کے بادشاہ نظر نہیں آتے جو ہماری ایک تاریخ رہی ہے۔ میں اس پہ افسوس کی بات نہیں کرتا، میں تو ایک توجہ دلانے کی بات کر رہا ہوں کہ ایک معلم اگر بچے میں کوئی چیز انجیکٹ کرتا ہے، کوئی چیز ڈالتا ہے کہ کیوں، کیا، کیسے کا اگر سوال پیدا کرتا ہے تو یہ وصف ریزننگ کا اس کے اندر پیدا ہوگا، اور وہ غور و فکر کے نتیجے میں علم کے میدانوں کو بہت وسعت دے سکتا ہے۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض کون سی چیز پیدا کرتی ہے؟ یتفکرون فی انفسکم، اپنی ذات میں غور و فکر کرنے کے بارے میں جو قرآن کہتا ہے، آفاق و انفس پہ غور کرنے کے بارے میں جو قرآن کہتا ہے، اس پر جو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اسی کے نتیجے میں علم کا ایکسپینشن ہو سکتا ہے، اسی کے نتیجے میں یہ جو تعلیمی جو میدان ہے ہم سر کر سکتے ہیں۔ اور معلم کا سب سے بڑا رول یہی ہو سکتا ہے کہ کیسے بچوں کے ذہنوں کو خراب تعلیم سے بچائے اور اچھی تعلیم انجیکٹ کرے، اور وہ وصف پیدا کرے جو اس کو کیوں، کیا اور کیسے کے سوالات پیدا کرنے کے لیے ہر وقت اس کو تیار کرے۔ آگے کی زندگی
میں یہ نہیں کہتا اور مایوس بالکل نہیں ہوں اللہ کی ذات سے کہ بی علی سینا اور ابن حزم پیدا نہیں ہوں گے. ممکن ہے کہ آپ کی کلاس میں کئی کونے میں کوئی بچہ بیٹھا ہوگا اور وہی بو علی سینا بن جائے, لیکن اس کے رول کو پرکھنا, اس کو جانچنا اور اس کے دماغ کے, اس کے جو ذہنی افق کے اندر کوئی انجیکٹ کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہوگی. اگر ہم اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں تو میرے خیال میں آج بھی ابن خلدون اور ابن رشد کو پیدا کر سکتے ہیں جو دنیا کو بہت کچھ دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس موقع پر کہ کور جو چیز ہے وہ اساتذہ کی ہے, اور ظاہر ہے کہ ایوارڈ بھی انہی کو دیا جا رہا ہے. اس معاملے میں یہ مثالی ہے, جو استاد کا جو ایوارڈ ہے اسی طرح سارے ٹیچرز کو مثالی بنا دے اور وہ بچوں کے اذہان کو اور ان کے ذہنی افق کو اتنا پھیلا دے کہ یہ امت آنے والے دنوں کے اندر پھر سے علم کے میدانوں کو سر کرنے والی اور ان سر چشموں کو سیراب کرنے والی ہو جو اس زمین کے اوپر سوکھے ہو گئے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.